Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. خواتین و حضرات, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے. وزیر اعظم پاکستان ایک انتہائی اہم دوروں پر نکلے ہوئے ہیں, پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں. سعودی عرب, قطر, ترکیہ, اور ہر پاکستانی کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور عزت بخشے اور اس جنگ بندی کے اعلان کو آگے توسیع بھی دے اور سیز فائر کے ساتھ ساتھ جنگ ختم بھی کروائے, اور پاکستان کا اس میں انشاءاللہ کلیدی کردار ہوگا جو اب تک ہمیں نظر آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اس بات کی طرف نشاندہی کر دی تھی کہ مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا اور پاکستان میں ہو سکتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا, جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, کیونکہ سی این این رپورٹ کر رہا ہے اس کے اوپر, کہ جے ڈی وینس ہی دوسرے مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی اور لیڈرشپ کریں گے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ مذاکرات ہونا. پاکستان کے جو کردار ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. دعا ضرور کیجیے گا کہ پاکستان کو اللہ اور عزت سے نوازے, ہمارے وزیر اعظم کو بھی, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پوری جنگ کی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی کہ میں ناکہ بندی کر دوں گا اسٹریٹ آف ہارموز کی, تو بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ناکہ بندی کے بعد 20 جہاز گزر چکے ہیں, جبکہ امریکہ کی دوسری میڈیا ایجنسیز یہ رپورٹ بھی کر رہی ہیں, متضاد اطلاعات بھی ہیں کہ جہاز نہیں گزرنے دیے گئے ہیں. ان جہازوں کو نہیں گزرنے دیا گیا جو ایران کی بندرگاہوں سے نکل رہے ہیں اور وہاں رک رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کو فیس سیونگ بھی چاہیے, پوپ کے ساتھ بھی ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ سی این این بھی رپورٹ کر رہا ہے اب کہ راؤنڈ 2 ہونے والے ہیں مذاکرات کے, بہت ضروری ہیں یہ مذاکرات ہوں, دنیا امن کی طرف بڑھے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں معاشی زلزلہ آ گیا ہے. پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ RLNG کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قطر سے ہم RLNG منگواتے تھے اور وہاں پہ پلانٹس بند ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے سپلائی اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے بھی بند ہے, اور اب یہ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں 4500 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال پیدا ہو چکا ہے. گرمیوں میں عموماً پیدا ہوتا ہے لیکن گرمیوں سے پہلے ہی زیادہ ہی شارٹ فال آ چکا ہے, اور ہم IPPs کو بھی پیسے ادا کرتے رہیں گے, بجلی وہ پیدا کریں نہ کریں, لیکن پاکستانیوں کو اب لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا. یہ 2-3 کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی قوم کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں. آف کورس ایک لوڈ شیڈنگ ہے, ایک پیٹرول پرائسز ہیں, اور انفلیشن ہے, اشیاء خورونوش کی قیمتیں, ان سب کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ چین اور روس کی اہم ملاقات ہوئی ہے بیجنگ میں کل. جی جنگ پینگ کی اسپین کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, UAE کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی. آج رشین فارن منسٹر پہنچے ہوئے تھے بیجنگ, اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ 15 سے 18 تاریخ ولادیمیر پیوٹن بھی چین کا دورہ کریں گے. اس وقت جو رشین فارن منسٹر ہیں انہوں نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی تیل کی جتنی بھی ضرورت ہے ہم پوری کر دیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ چائنا کے اوپر کنٹینیوس الزام ہے. انفیکٹ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے اپنی سیٹلائٹ کی طاقت ایران کو, جس کی وجہ سے ایران نشانے پہ اپنے میزائلز داغ رہا ہے. پاکستان میں تاجر برادری, آپ کو معلوم ہے کہ محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ 3 سالوں میں $100 بلین پاکستان سے باہر گئے ہیں, تو اب تاجر برادری سے یہ پہلے تو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں, اپنی انویسٹمنٹ سے واپس لے کر آئیں. ساتھ ساتھ ایک نیا پاسپورٹ ان کو بنا کے دیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آج پروگرام میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. گفتگو کا آغاز کروں گا, اپنے مہمانوں کو انتظار نہیں کروانا چاہوں گا, بڑے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. شکریہ ادا کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں ہم صاحب. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے رضا بھائی, جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ماہر قانون بیرسٹر تیمور ملک صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تیمور ملک صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں PMLN کے پرویز سندیلا صاحب, ہمیشہ ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن کے. پرویز صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. گفتگو کا آغاز رضا ہارون صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے اپنی لیڈرشپ کی قیادت کی اقدامات کے اوپر. سیز فائر کے اندر ہمارا رول رہا ہے, مذاکرات کا راؤنڈ 1 ہو چکا ہے, راؤنڈ 2 کی باتیں ہو رہی ہیں, وزیر اعظم اہم دورے پہ نکل چکے ہیں, سعودی عرب بھی جائیں گے, قطر بھی جائیں گے, ترکیہ بھی جائیں گے. آپ کی توقعات, آپ کی امیدیں رضا صاحب, اس سکسیس کو ہمیں کس طرح مزید بلڈ کرنا چاہیے اور اس جنگ کا خاتمہ دنیا کے لیے کتنا ضروری ہے, روشنی ڈالیے گا حضور. بہت بہت شکریہ طلبی. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑی کامیابیوں سے یا نیک نامی سے نوازا ہے. ایک ہماری کامیابی ہوئی مارکہ حق میں, آپریشن بنیاد المرصوص بھارت کے خلاف جو بدترین بھارت کو شکست دی ہم نے. ہماری حکومت, ہماری خاص طور پہ افواج پاکستان, فیلڈ مارشل, ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ڈیفینس میں دفاع کرتے ہوئے,
اس نے دراصل جو ہے جو ایک عزت اور وقار میں اضافہ کیا وہ بڑا قابل دید ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے. اس کے بعد سے آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ویلیو ہے وہ مینی فولڈ انکریز ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو باقاعدہ لنچ پہ دعوت دی. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہمارا عزت اور وقار کا اضافہ جو ہے وہ 1 سال پہلے. پھر ہم نے اس جنگ میں کامیابی کے فوراً بعد جو اگلا قدم جو بڑا دانشمندانہ قدم تھا وہ ہم نے ایک ڈپلومیٹک گروپ بنایا, ڈپلومیٹک فورس بنائی ہماری, جس کو لیڈ کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چیتے رہنما اس میں شامل تھے, جنہوں نے کہ سفارتی ماہ سے پوری دنیا کا دورہ کیا اور پاکستان کو سفارتی ماہ پر دوبارہ سے متعارف کرانے اور سبقت بڑھانے کا اہتمام کیا, اس کے لیے محنت کی. آج ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا ایران پہ حملہ ہوا تھا اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا, اس حملے کو اور جنگ رکوانے میں بھی فیلڈ مارشل کے کردار کا ذکر ہوا تھا, اس لنچ کا ذکر ہوا تھا. تو اس کے بعد سے ایک جو اہم مقام مل چکا ہے پاکستان کو, اس کا ہم یہ اثر دیکھ رہے ہیں آج کہ آج پاکستان بنیادی دنیا بھر کی, اگر آپ ڈپلومیسی دیکھ لیں, دنیا بھر کے سفارتی بیانات دیکھ لیں, رہنماؤں کے, ترجمانوں کے, دنیا کے لیڈران کے, تو سب یکسو ہو کر پاکستان کی حکومت کی, افواج پاکستان کے, ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی, ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی, اور بحیثیت مناصر القوم پاکستان کی جو تعریف کر رہے ہیں کہ جو رول ادا کیا, رول پلے کیا. اور اس کی کامیابی کا پہلا سٹیپ وہ تھا کہ جب پاکستان نے سیز فائر کو بروکر کروایا اور سیز فائر کو عملی شکل دی, اس کے اندر اس کا بہت رول رہا. اس کے پیچھے ظاہر ہے پوری ایک مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے مشاورت, چائنا سے مشاورت, یورپی ممالک سے مشاورت, ان کا ساتھ, ان کی بیک اپ شامل تھی. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ آفٹر 1979 پہلی دفعہ بلا واسطہ امریکہ اور ایران کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی اسلام آباد میں, اسلام آباد ٹاکس کا انعقاد کیا. تو یہ وہ پہلا قدم تھا, وہ پہلی آئس بریکنگ تھی ڈپلومیسی میں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, جو کہ ہسٹوریکل ہے, تاریخی ہے. یہاں جب بیٹھے پہلی دفعہ آپس میں ظاہر ہے آمنا سامنا ہوا ہوگا, تو 40-45 سال کی تلخیاں ہیں, تنازعات ہیں. تو پہلی میٹنگ میں تو یہ توقع بہت ہی کم لوگوں کی تھی کہ معاملہ حل ہو جائے گا, کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن ایکسچینج آف ویوز ہوئے, ایکسچینج آف ڈیمانڈز ہوئے, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ ڈیمانڈز پر جو ہے متفق تھے دونوں. چند ایک ایسی کنٹینشس ڈیمانڈ رہ گئی تھی جن پہ کہ واپس جا کے ان کو اپنی قیادت سے مشاورت کرنی تھی. اور آج ایک بار پھر جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی تھی, پاکستان کے میڈیشن کے رول کی, پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, پاکستان کی فیسیلیٹیشن کی, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی, تو ہم نے دیکھا کہ اس مذاکرات کے بعد بھی ہمارے لیڈران ایکٹیو رہے, بات چیت کرتے رہے, ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی. اور اسی کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بات آنا شروع ہوئی ہے کہ جو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایران وار از اوور. اور اب انشاءاللہ پاکستان کو وہ دنیا میں عزت ملے گی کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہوگا. یہی وہ آئس بریکنگ ہے. دیکھیں نا, یہ جو آئل کرائسس ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ, اس سے تو دنیا کا کوئی گھرانہ, کسی ملک کا کوئی گھرانہ محفوظ نہیں رہا نا, سب معاشی طور پہ پریشان ہو گئے. تو یہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مہربانیوں کے رحم کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈران کی مدد کرے کہ وہ پورے دنیا کے انسانوں کی مدد کر سکیں. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, آج تو آپ کو پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کرنی ہی پڑے گی. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر, اور ہر پاکستانی جو ہے اس کا کسی بھی جماعت سے, کسی بھی شعبہ فکر سے تعلق ہو, وہ سب جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان نے ایک دنیا کی عالمی جنگ روکنے میں کردار ادا کیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب آنے والا ایک اور راؤنڈ ہے وہ بھی ایک خوش اسلوب طریقے سے, ایک بہتر طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے, اور ایک لاسٹنگ پیس جو ہے وہ ریجن میں قائم ہو سکے. اور اس میں پاکستان کا اپنا مفاد ہے, پاکستان کا اپنا فائدہ بھی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی جو ہیں وہ ملینز کی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں اس وقت کام کر رہے ہیں. جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان کو,
وہ 40 ارب کے قریب ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ ان ممالک سے آتے ہیں۔ 7 ارب ڈالر تو صرف UAE سے آتے ہیں، اس سے زیادہ سعودی عرب سے آتے ہیں۔ تو ہم یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس خطے میں امن جو ہے وہ کوئی ایک کتابی بات نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں گھر جو ہیں، وہ جو ہمارے 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو ان ممالک میں ہیں، وہ جو پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان سے بہت سارے گھر چلتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی اور ملک بھی کر سکتا تھا شاید، تو اس میں پاکستان کی کامیابی ہے، سفارتی بھی، دفاعی بھی، ہر لحاظ سے، کہ یہ سہرا جو ہے وہ پاکستان کے سر آیا ہے۔ اور ابھی مطلب کچھ سٹیپس رہتے، اور میڈیشن میں یقیناً چیزیں جو ہیں وہ ایک فیملی میڈیشن بھی ہو تو ایک نشست میں معاملات طے کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنا کچھ ہو چکا ہے دونوں اطراف کہ ایک دو نشستوں میں معاملہ اگر طے ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم سب ساتھ ہیں۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بھی اس کے اوپر جو بیان آئے سیکرٹری انفارمیشن کی طرف سے بھی، چیئرمین آف دا پارٹی کی طرف سے بھی، سیکرٹری جنرل کی طرف سے، وہ آپ لوگوں نے دیکھیں، وہ مثبت ہیں۔ اور وہ ہم سب سے بڑھ کر تو یہی ہے نا جی کہ پاکستان کی عوام کے مسائل حل ہو گئے، پاکستان کے اوپر، عوام کے اوپر پیٹرولیم کی جو اشیاء ہیں ان کی وجہ سے جو بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے اس کو روکا جا سکے، قیمتیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی نہ بڑھیں۔ تو یہ سب ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اس میں ہم ایک ساتھ ہیں، اور پاکستان اس میں جتنا بہتر کردار ادا کرے گا اس سے پاکستان کی، پاکستانی پاسپورٹ کی، پاکستان کی عوام کی ساکھ دنیا بھر میں بہتر ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پرویز چندیلا صاحب، ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم پورے دنیا کے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس طرح پاکستانیوں کی بھی ایک مدد کر جائیں، اور وہ مدد یہی ہے کہ ایران سے سینکشنز ہٹ جائیں اور ایران سے ہم سستا تیل، بجلی، گیس خرید سکیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے پرویز صاحب کہ شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل کریئر کا یہ اس وقت پیک ہے اور میک اور بریک سچویشن بھی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پوری زندگی ان کو اس بات کا کریڈٹ دیا جائے گا کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس سے پوری دنیا میں سکھ، چین اور امن قائم ہوا۔ آپ کی رائے اس پوری سچویشن پہ یہ چیلنج کتنا بڑا ہے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب اس چیلنج پہ پورا اتریں گے آپ کی نظر میں؟ پرویز چندیلا صاحب جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میری بھی دعا ہے کہ جو آپ نے انٹرو میں پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں رضا بھائی نے اور بیریسٹر صاحب نے، وہ تمام دعائیں قبول ہو، پاکستان کی عزتوں میں اضافہ ہو، اور یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ پاکستانی عوام کو ان کا ثمر ملے، اس کا پھل بھی ملے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہو، ایران سے جو ہے وہ پابندیاں ہٹ جائیں، اور اس کا فائدہ آپ کو، مجھے، میرے ملک کے ہر اس شہری کو ہو جو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ خدا کی ذات یہ صحرا پاکستان کے سر باندھے۔ اب اس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا جتنا ذکر کیا کام ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا اس میں اتنا کردار ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2-2 ڈھائی گھنٹے سونا اور پھر زخمی حالت میں، فریکچر کی صورت میں ٹریول کرنا، جانا، اس کے علاوہ دنیا کے ہر اس ملک کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ صرف فارن افیئر کا جو ٹویٹر ہینڈل اس کو دیکھ لیں کہ ایک دن میں 25 سے 30 لوگوں سے وہ ٹیلی فون پر بات کریں، تو بڑا کردار ہے۔ اور نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ، جو انہوں نے اس سے پہلے ہندوستان کے ساتھ جنگ میں کردار ادا کیا اور اس میں اللہ نے ان کو عزت دی، تو اسی طرح آج دنیا کا طاقتور ترین صدر، جو ایون کے عیسائیوں کے جو ظاہر ہے پیشوا ہیں، ان کے پوپ، ان کو بھی جس طرح کے الفاظ سے یاد کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی بات پاکستان کی آتی ہے، جیسے ہی پاکستان کے پرائم منسٹر کی آتی ہے یا فیلڈ مارشل کی آتی ہے، تو اس کے منہ سے گریٹ 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 نکلتا ہے۔ تو یہ واقعی ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا شہباز شریف صاحب مطلب ایران کے ساتھ، دیکھیں یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، ان کو جب بھی موقع ملا ہے، اللہ پاک نے عزت دی ہے، ان سے وہ کام لیے ہیں جن کا تاریخ میں، اب 98 کے دھماکے ہیں نا، جب وہ 28 جو مئی کا دن آتا ہے نا، تو اس کو مسلم لیگ نون منا رہی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو پورے پاکستان میں منانا چاہیے، پورے پاکستان کی عوام کو منانا چاہیے، وہ مسلم لیگ نون کا دن نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کردار نبھا رہے ہیں, جس طرح شہباز صاحب چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں, اللہ پاک ان کو عزت دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹو بی پراؤڈ, اس پہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہوگا. میرے سامنے ابھی یہ میرے سامنے ٹی وی چل رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے الجزیرہ لگا ہوا ہے, کوئی بات نہیں اس پہ ہو رہی سوائے پاکستان سے. میں صبح سے بیٹھا ہوں 4 گھنٹے سے صرف الجزیرہ دیکھ رہا ہوں, CNN دیکھ رہا ہوں, BBC دیکھ رہا ہوں. ایک ہی چیز چل رہی ہے, پاکستان پرائم منسٹر اور جو اسلام آباد ٹاک ٹو فیس ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ چل رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ اگلے 2 دن میں پاکستان واپس آ رہے ہیں. اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رپورٹروں سے واپس نہیں آنا پاکستان میں, اسٹے ان پاکستان, وی آر کمنگ بیک. وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ تو تقریباً ختم ہو چکی ہے, ابھی تو بیٹھ کے ہمیں شرائط طے کرنی ہے کہ کون کون سے مسائل ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ایران کی مانی جائیں گی اور امریکہ کہاں کہاں پہ کر رہا ہے. تو اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے اس پاکستانی ہونے کے ناطے. وہ جو ایک نعرہ لگا تھا نا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے, وہ حقیقی گرین پاسپورٹ کو عزت ملی ہے. آپ بلیو کریں گے, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ٹرینڈ چل رہا ہے, پاکستانی پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑ کے کہا جا رہا ہے اس کو چھپانا نہیں, اسے دنیا کو دکھانا ہے. اور یہ وہ وجہ ہے, آپ کو ایک جگہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دوست ملک نے کہا انہوں نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی, ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کا, یوئی سے ہمیں کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. ان کے پیسے ان کو ضرورت انہوں نے واپس مانگی, عزت احترام سے واپس کر رہے ہیں, شکریہ کے ساتھ واپس کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دوست ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں. آپ دوست ممالک کو چھوڑے, جتوئی صاحب آپ کے ٹیکسٹائلز والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کی جو ٹیکسٹائل. دیکھیں نا, یہ ہوتی ہے نیشن, جب قوم بنتی ہے تو اس قسم کی آوازیں آتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پیسے دیتے ہیں, آپ ڈپوزٹ کروا دیں, آپ کو مطلب کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بحیثیت نیشن جو ہے وہ مشکل وقت آتے ہیں, لیکن مشکلات وقت کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں. اور میرے خیال ہم ان کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کے لیے اس سے رحمت کا اور صبر کا جو یہ اس سے نکلے گا نا, پھل نکلے گا, اس سے پوری قوم کو فائدہ ہوگا. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. بین الاقوامی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کو جو اسپائی سیٹلائٹس پرووائڈ کی ہیں وہ چین نے کی ہیں, جبکہ چین نے گزشتہ روز ہی اس بات کی تردید کر دی تھی کہ ہم نے کوئی اسلحہ پرووائڈ نہیں کیا, ہم نے کوئی مدد پرووائڈ نہیں کیا ایران کو, لیکن یہ کہا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چین میں کل چینی پریمیئر پریزیڈنٹ جی جنگ پینگ کی ملاقات پہلے اسپین کی لیڈرشپ سے ہوئی, UAE کی لیڈرشپ سے ہوئی, آج ان کی ملاقات رشین فارن منسٹر سے ہوئی, اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ ولادیمیر پوٹن بھی پہنچیں گے بیجنگ ملاقات کرنے. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی دورہ متوقع تھا, لیکن اس جنگ کی وجہ سے ان کو اپنا دورہ کینسل کرنا پڑا. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ چین دنیا کی نئی سپر پاور بن چکا ہے اس جنگ کے بعد, اور چین نے آنے والے وقت کے لیے نئی صف بندی بھی شروع کر دی ہے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر. اسی کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پرویز صاحب, آپ سے شروع کروں گا. چائنا از ویری امپورٹنٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن چائنا اور رشیا اب مل رہے ہیں, اور دونوں ملک ایران کی طرفداری بھی کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کی مخالفت پہلے سے ہو رہی ہے, ان کی طرف سے بیان بازی تو چلی آ رہی ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں, کیونکہ آف کورس ایک جو پرابلم آ رہا ہے نیگوسیشن میں پرویز صاحب, وہ آ رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. JD وینس بھی کہہ رہے ہیں ہماری اتنے دہائیوں سے ہماری انبن چل رہی ہے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. ایران بھی کہہ رہے ہیں ہمیں امریکہ پہ اعتبار نہیں ہے, ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں ہے, آج بولیں گے کل مکر جائیں گے, اور ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. اسی وجہ سے ایک گارنٹیئر کی ضرورت پڑ رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان چائنا سے بھی کنیکٹڈ ہے, ترکیہ سے, قطر سے, سعودی عرب سے, سب سے کنیکٹڈ ہے. یہ جو گارنٹیئر کا آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے یہ گارنٹیئر؟ کیا چائنا آگے بڑھے گا یا پاکستان کو فرنٹ آنا پڑے گا؟ اور آف کورس چائنا رشیا جو انتظار کر رہے ہیں, صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں, آپ کی اوپینین میں وٹ ول دے ڈو نیکسٹ؟ ان کا اگلا قدم بہت ضروری ہے. آف کورس کہتے یہی ہے کہ اگر چائنا نے قدم رکھ دیا جنگ میں تو جنگ ختم ہو جائے گی. پرویز سندیلہ صاحب, آپ کی رائے حضور. بالکل, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا پچھلا دورہ تھا نا, جس میں وہ فریکچر کے بعد وہ گئے تھے اور ان کو شام کو واپس آنا تھا, لیکن چائنا کی گورنمنٹ میں واپس نہیں آنے دیا, ایک دن بریک لے کے آئے تھے, اور وہ اسی سلسلے میں تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ پہ جو ایران جو ہے اعتبار نہیں کر رہا یا وہ اعتبار نہیں کرنا چاہتا, اس کی ایک ہسٹری ہے. آپ لیبیا کا حال دیکھ لیں, آپ عراق کا حال دیکھ لیں, آپ بہت ساری دوسری جگہوں کا حال دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ مطلب جس طرح سے بعد میں کرتا ہے وہ سب اس کے سامنے. اور خاص طور پہ ٹرمپ جیسی انتظامیہ کے ساتھ آپ یہ زبانی غلامی وعدہ کر لیں. دیکھیں, پاکستان کا کردار اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بھی خود کہا کہ دنیا کا ہر تگڑا ملک, یورپین یونین, مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چاٹ مسالہ بنا کر ٹویٹ کر رہی ہے جس میں سارے ملکوں کے نام ہیں کہ تمام کے تمام پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو جو گارنٹی کے لیے ملک چاہیے نا, وہ ایک تگڑا ملک چاہیے. وہ ایک ایسا ملک چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ گارنٹی دے رہے ہیں, معاہدہ کر رہے ہیں, تو
تو پھر آپ کے لیے بھاگنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, پھر آپ کا مکرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو چائنا ہے اور اس میں جو رشیا ہے, دیکھیں بیک اینڈ پہ ایران کو کہیں نہ کہیں سے تو مدد مل رہی ہے, کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا, یہ حقیقت ہے, یہ عیا ہے. لیکن خیر یہ ہونا بھی چاہیے تھا. اگر آپ, کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, ظلم ہوا ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. صدر ٹرمپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوا کہ وہ غلط کر بیٹھا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں صلح صفائی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. دنیا کا تالا جتوئی صاحب ایک ملک, کل تک آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہلکا سا اشارہ کرتا تھا, پوری کی پوری نیٹو وہاں پہ اپنے بندے لے کے پہنچ جاتی تھی. کوئی ایک ملک کا سربراہ ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. آگے سے اب دیکھیں اسپین کس لیول پہ آگے جواب دے رہا ہے. انگلینڈ جس نے پوری کی پوری عراق کی جنگ لڑی تھی امریکہ کے لیے, وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے, نہیں بھائی جان سوری, نہ آپ نے ہرمز میں آپ کے ساتھ ہے, نہ کسی اور معاملے میں ساتھ ہیں, آپ کی جنگیں لڑے. میرے خیال میں یہ ابھی جو رشیا بھی یہاں پہ آ رہا ہے اور چائنا کے ساتھ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی تین روزہ دورے پہ جو ہے وہ نکل گئے ہیں. آج سعودی عرب ہے, کل قطر جائیں گے, پرسوں ترکی جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ جو اینڈنگ ڈرافٹ بننا ہے, یہ جو اینڈ کی طرف چیزیں جانی ہے, جو معاہدہ ہونا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کی تیاریاں ہیں. اور اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ اسلام آباد میں آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ چہرے پھر نظر آئیں گے. بیرسٹر تیمور, آپ کی نظر میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوگا؟ Who would be the guarantor the role of China and Russia in this whole situation? Your opinion, بیرسٹر تیمور ملک. جی دیکھیں, اس میں جو اب تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل کے بھی بیان ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کی اہمیت صرف ایران کے معاملے میں نہیں ہے, بلکہ خطے کے اندر پاکستان کو ایک اہم رول نبھاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. کہ جہاں تک چائنا کی بات ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا یقیناً ایک مثبت اور اہم رول پہلے بھی تھا اور میرے خیال میں اب بھی ہوگا. رشیا کے جہاں تک معاملات ہیں وہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسیڈرنگ کہ رشیا اور چائنا کی اب کئی چیزوں پہ الائنمنٹ ہے, انکلوڈنگ آن ایران. آپ نے دیکھا کہ کئی جو اقوام متحدہ میں ریزولوشنز تھیں, ان کا ویو چائنا اور رشیا کا ایک طرف تھا. تو اس ساری چیز میں پاکستان سے بہتر تو اس وقت کوئی پوزیشن لگ نہیں رہا کسی بھی چیز کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور بڑے ملکوں میں اب دیکھیں گارنٹور جو ہیں, یورپین یونین کے ممالک نے تو رشیا کی یا چائنا کی گارنٹی دینی نہیں ہے. یو ایس نے بھی اس معاملے میں تو وہ چائنا کے قریب پاکستان سے زیادہ کوئی ہے نہیں. میں نے رات کو صرف ایک ٹویٹ کی ان کے پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے آئی گاٹ اے کال فرام مائی فرینڈ ٹرمپ اینڈ ڈسکسڈ ویریس میٹرز. تو میں نے اس پہ صرف ایک بڑی لاجیکل سی بات کی کہ اگر ٹرمپ نے مودی کو کال کی ہے اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ خود پاکستان یہ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے لیے اور فائنلائزیشن کے لیے آ رہے ہوں. کیونکہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طبیعت ہے کہ اگر واقعی کوئی امن کا معاہدہ ہونا ہے تو وہ خود کرنا چاہیں گے. وہ اس کے بعد اگر کوئی نوبیل پیس پرائز کی اور جو بالکل ہو سکتی ہے کوئی ممکنہ بات ہے تو وہ اس کے خود دعوے دار. وہ دنیا کے پہلے انسان بننا چاہیں گے جس کو 2 بار نوبیل پیس پرائز ملے. نہیں وہ دیکھیں سو یہ ممکن ہے. لیکن اس ٹویٹ کے اوپر انڈینز نے جس تعداد میں مطلب اپنی بھڑاس نکالی ہے, کوئی عجیب سی بات ہے کہ پاکستانی تو کوئی بھی انڈین چیزوں کے اوپر یا انڈین میڈیا پہ ہم ان کے اوپر ہنستے ہی ہیں لیکن کوئی کامنٹ نہیں کرتے, اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتے. لیکن انہوں نے کمال قسم کی ٹویٹس کی ہوئی, ہم سے یہ برداشت ہی نہیں ہو کہ اللہ کی شان ہے, قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہمارے رب کی کہ اس نے ہمارے دشمن کو کس طرح پسپا کیا. الحمدللہ. رضا ہارون صاحب, آپ کی نظر میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ رشیا چائنا کا رول کیا ہونے والا ہے؟ یور اوپینین سر. بالکل. سب سے پہلے تو ایک بات یہ بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات میں براہ راست اسرائیل شامل نہیں ہے, ذرا ذہن میں رکھیں آپ. لیکن جے ڈی وینس نے کہا کہ میں نے جہاز میں چڑھ کے سب سے پہلے نیتن یاہو کو اپڈیٹ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے پہلے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس پورے ریجن میں جو مڈل ایسٹ کہلاتا ہے وہاں فتنے کی وجہ کیا ہے, تو کیوں یہ سارا کا سارا معاملہ 1948 سے وہاں کریٹ کیا گیا, وہ اس مفاہمت میں اس مذاکرے میں وہ شامل نہیں. ایک تو ہم یہ بات اپنی ذہن میں رکھیں. ہم دیکھیں اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. تو اگر ایران کی کہیں سے کوئی مدد ہو رہی تو یہ کوئی معیوب بات نہیں. اسرائیل کی بھی بڑی مدد ہوتی ہے, بھی ہم دیکھتے ہیں. تو لیٹس بیلنس اٹ آؤٹ کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں 2 سورن نیشنز ہیں
यूएसए एक सॉवरेन नेशन भी है, तो यूनिपोलर पावर है पूरी दुनिया का, पूरी सुपर पावर है ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, उसकी बड़ी ताकत है। ईरान एक कदीम तहजीब है, कदीम सॉवरेन पावर है। तो जो दो ये बैठकर आपस में तय करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, फैसिलिटेशन भी हो सकती है, उसकी विटनेस के तौर पे भी मुबस्सिरीन आके बैठ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों गालिबन इतने सॉवरेन हैं मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूं अपने दोनों भाइयों से, कि वो जो माहिदा करेंगे उसकी पासदारी करेंगे। ये इंटरनेशनल नौयत के माहिदात होते हैं, और से मेरा नहीं लगता कि उस तरीके से किसी गारंटर का रोल बन पाएगा, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, या इसको दोनों पार्टियां शायद कबूल भी ना करें, उनकी सॉवरेनिटी के मामला हैं। कई गारंटियर्स हों अगर लेट से, नहीं सर, गारंटियर हो नहीं सकते ना, क्योंकि वो जिनके दरमियान मुआहिदा है वो इंटरनेशनल ट्रीटी होगी ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के अंदर ओवरसी कर सकते हैं लोग, विटनेस कर सकते हैं, गारंटर्स दो सॉवरेन नेशन के दरमियान। मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूं, ये तो कोई इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशन का बंदा बताएगा, कि ऐसे लीगैलिटीज के अंदर उनका आपस में मुआहिदा कर लेना बहुत बड़ी गारंटी है पूरी दुनिया, सब विटनेस है ना, सारी दुनिया देख रही है। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए आज कि ईरान और अमेरिका की टॉप लीडरशिप बहुत जल्द एज सून एज पॉसिबल किसी एग्रीमेंट को रीच करें, ये पीस डील हो, पीस डील के बाद जो है वो खित्ते के हालात बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए मामला अच्छे हो, पाकिस्तान की, जैसे हमारे बैरिस्टर साहब ने भी कहा और परवेज भाई ने भी कहा, कि फिर उसका जो एक असर है वो हमारे मुल्क के आम आवाम तक पहुंचे, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी दूसरी बात जो मैंने कहा वो बिल्कुल मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, मेरा व्यू है कि किसी भी तरह की जो है वो गारंटर की इंशाल्लाह इस पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों ममालिक सॉवरेन कंट्रीज हैं, और ये सॉवरेन कंट्रीज जब माहिदा करेंगी दुनिया के सामने करेंगी, दुनिया के सामने ऐलान करेंगी, फिर जो उस माहिदे से पीछे हटेगा बड़ा एक्सपोज होगा। तो ये इस वक्त जो है बड़ा नाजुक मरहले पर हम हैं, और हमें दुआ करनी चाहिए कि बस ये मामला जो है यहाँ पर एक अमन की शुगर में वेल सेड सर, वेल सेड। बात करेंगे कि जो कहा जा रहा है कि नया पासपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी को दिया जाएगा ताकि जो उनका पैसा बाहर रखा हुआ है उसको मॉनिटर भी किया जा सके, वापस भी लाया जा सके, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और पहला सवाल मैं परवेज संदीला साहब से पूछना चाहूंगा। परवेज संदीला साहब, बहुत जरूरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपने ग्रीन पासपोर्ट के बताया भी कि दुनिया भर में उसको तारीफ हो रही है, उसकी पजीराई है, उसको पहचान है, उसको प्रमोट और अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में खबर ये दी है मोहसिन नकवी साहब ने, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि एक नया पासपोर्ट बनाया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। एक पासपोर्ट तो हमारे सरकारी अफसरान के लिए होता है, बड़े ग्रेड पे जो होते हैं, ब्लू कलर का ग्रेटिस पासपोर्ट, एक ग्रीन कलर का पाकिस्तानियों को मिलता है। हो सकता है ये बिजनेस कम्युनिटी वाले कलर क्या होगा ये कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन एक थर्ड पासपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि उनके मनी ट्रेल के ऊपर भी नजर रखी जा सके, उनके मूवमेंट्स के ऊपर भी नजर रखी जा सके। और मेन पर्पज इसका यह है संदीला साहब कि वो जो 3 सालों में $100 अरब बाहर गए हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने बताया, उसका कुछ हिस्सा हमें वापस लेकर आना है किसी भी तरीके से। Do you think this is the right strategy? जो पैसा बाहर रखा हुआ है पाकिस्तानियों का, वो वापस लाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है हुकूमत के लिए? परवेज साहब देखिए तला भाई, इसको बड़ी ईमानदारी से अगर बात की जाए ना, तो अगर फर्ज किया वो कराची में जाकर ये खिताब फरमा रहे हैं और कराची के बिजनेसमैनों से पैसा ला रहे हैं, लाने का कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ग्रीन पासपोर्ट की जगह के दूसरा पासपोर्ट दे देंगे, VIP गेट बना देंगे, जहाज में 3 सीटें इजाफा करके वहां पे बिठा देंगे। उससे बेहतर है कि आप अपने मुल्क के, खास तौर पे कराची के हालात ऐसा करें कि वहां पर आपको पैसा बाहर जाना ही ना पड़े, लोग खुशी खुशी इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहीं री इन्वेस्ट करें। रजा हारून साहब, आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू। आप कराची वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाने का ये तरीका दुरुस्त है आपके ओपिनियन में? रजा साहब, आई डोंट नो, मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना, मैंने सोशल मीडिया पर क्लिप्स सुने हैं, और एक अच्छी बात है गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये भी सोचना चाहिए, और ये बिल्कुल जायज जो है उस तबसरा हो रहा है कि फिर इतने सारे पैसे बाहर चले कैसे गए और किन जराये से चले गए। तो उन जराये को ब्लॉक करने की भी जरूरत है, उनको रेगुलेट करने की जरूरत है, और वॉलंटरीली हमारे मुल्क के जो ऐसे अरबोपति लोग हैं जिनके अरबों डॉलर अगर बाहर पड़े हुए हैं और मुल्क को इस वक्त जरूरत है, तो उनको अपना एक कौमी फर्ज समझते हुए बगैर किसी डिमांड के ही, बगैर किसी दरखास्त के ही उन पैसों को वापस लेना चाहिए। इस वक्त यहाँ पे उसकी जरूरत है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें, पाकिस्तान में स्टोर कर लें। और एक बात जो परवेज भाई एंड में कर रहे थे, बहुत जरूरी है कि सारे रीजन में हमने ट्रांसशिपमेंट की जो वॉल्यूम कराची में बढ़ता देखा है कि जी जो वहां पे प्रॉब्लम हुई, तो उसको हमें कैप्चर करने की जरूरत है, हमें कराची को डेवलप करने की जरूरत है। हमारे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची के पोर्ट्स, चाहे वो सी पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, लॉजिस्टिक सर्विसेज हो, उसको शहर को बेहतर करने की जरूरत है। तो कराची पे हमें जो है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मेगा प्रोजेक्ट लाने की जरूरत है, और कराची को डेवलप करना है ताकि हम उसको अट्रैक्शन को अपने पास कायम रख सकें।
بالکل ٹھیک. تیمور صاحب, آپ کا اوپینین کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اتنے آرام سے پیسہ نہیں لا رہی؟ محسن نقوی صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری کرنی پڑتی ہیں, آپ کا اوپینین سر؟ دیکھیں, میں بطور ایک وکیل بھی, اور میں نے مڈل ایسٹ میں 15 سال کام کیا ہے انٹرنیشنل فرمز میں, میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جو تو قانونی طور سے جو پیسہ باہر گیا ہے یا باہر کی انویسٹمنٹ سے ہمارے بزنس مین نے باہر بنایا ہے, اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اپنا باہر رکھتے ہیں. انڈین کمپنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں, چائنیز کمپنیز پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بزنس مین کو یہ انسسٹ کریں کہ وہ اپنا سارا کام صرف پاکستان میں کریں. یہ اس طرح گروتھ نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری طرف اگر پیسہ جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہے, ان کے یہاں لوکل بزنس مین ہیں, ان کے لوکل ٹیکس ریٹرنز میں ڈسکلوز نہیں ہے, اور ان کو پتہ ہے اگر حکومت کو اور انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ پیسہ باہر ہے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, انہوں نے کبھی کوئی باہر کام نہیں کیا, کوئی بینکنگ چینلز کے تھرو باہر پیسہ نہیں بھیجا, تو پھر اس کا اس طرح اتنے لائٹ ہارٹڈ طریقے سے اس کا ذکر کرنا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اس کے اوپر تو پھر آپ باقاعدہ ایکشن لیں. اگر اس طرح کی مس کانڈکٹ ہوا ہے تو پھر بالکل سرکار کو, FIA کو, انٹیریئر منسٹری کو بڑے ٹھیک طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے, اور وہ پیسہ پاکستان لانے کے پھر بہت سارے طریقے ہیں جس کو ان کو پوری طرح استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر لائٹ ہارٹڈ طریقے سے صرف درخواست کرنی ہے کہ جی آپ کا پیسہ باہر ہے, ہمیں پتہ ہے 2 بندے اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا, تو پھر تو آپ اپنے ملک کا انٹرنل انویسٹر کانفیڈنس بھی ختم کر رہے ہیں. یا کام کریں یا اس طرح کی باتیں نہ کریں. کہ بزنس جو ہے, آپ کی مارکیٹ جو ہیں وہ سینٹیمنٹ کے اوپر چلتی ہیں, پرسیپشن کے اوپر چلتی ہیں. فورن انویسٹر آپ کے ملک میں پہلے ہی جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ ریمیٹنسز کے اوپر آپ کا ملک کافی حد تک چلتا ہے, جو $40 بلین کی آئیں اس کے مقابلے میں فورن انویسٹمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہیں, بزنس مین بھی جو ہیں, وہ بھی بہت سوچ کے اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے تو انویسٹر کانفیڈنس ختم ہوگا. ان میں سے جن چند نے یا کافی ساروں نے اگر کچھ واقعی بے ایمانی کی ہے تو ان کو آپ پکڑیں. تیمور صاحب, یہ حوالہ ہنڈی ختم کرنا اتنا مشکل کیوں ثابت ہوا؟ ہم نے بڑے کریک ڈاؤنز ہوتے ہوئے دیکھے, خبریں لگتی ہوئی دیکھی, لیکن سسٹم ختم نہیں ہو سکا مکمل طور پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پھر ول نہیں ہوگی نا, یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ول نہیں ہے آپ کے. دیکھیں یہاں پہ کسٹمز کی آفیشیل ٹویٹ تھی کہ ان کے کوئی پریونٹیو آفیسرز جو ہیں ان کے 2 کے خلاف وہ ایکشن لے رہے ہیں. یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ کئی 100 کلو چاندی جو آ رہی تھی اس کو ریپلیس کر کے لیڈ بار جو کرا دی گئیں آپ کی منٹ فیکٹری کو. تو اب ہم بڑے ہوئے ہیں یہ سنتے ہوئے کہ آپ کے ٹیکس اور کسٹمز کے اداروں کے اندر کیا حالات ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ایماندار ہے افسر, وہ بھی اس کے لیے بھی بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک, بہت شکریہ پرویز سندیلا صاحب, بہت ہارون صاحب, تینوں مہمان کا بہت مشکور, جزاک اللہ خیر. آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح 2018-19 کی ایمنسٹی اسکیم میں کوئی 80,000 سے اوپر ڈکلیریشنز تھیں, $20 بلین کے قریب کا اماؤنٹ تھا, لیکن لوگوں نے ڈکلیئر تو کیا, پیسے واپس ٹرانسفر نہیں کیے. کوشش یہی ہے پاکستان کی حکومت کی کہ پیسہ کسی طریقے سے واپس آئے, لیکن جب تک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہوں گے, انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اچھا نہیں ہوگا کہ پیسے لگانے کا کوئی فائدہ بھی ہو, تب تک میرے خیال سے بہت مشکل ہے کہ ہم کسی کی زندگی بھر کی پروفٹ جمع پونجی کو ہم اس طرح اپنی خواہش پہ موو کر سکیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل بہتر کرے, ہماری معیشت کو مدد کرے, کیونکہ یقیناً ہم بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.